اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والا اور لا نہ تقتلوا قتل کرو اور تم نہ قتل کرو اولادکم اولادکم اپنی اولاد کو خشیتا ڈر سے اندیشے سے املاک مفلسی کے اندیشے سے مفلسی کے ڈر سے نحن ہم نرزقہم ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشہ سے قتل نہ کرو، ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی اِنَّ بے شک قتلہم بے شک ان کا قتل اولاد کا قتل کرنا کانا خطأً کبیرہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی خطا ہے وَلَا تَقْرَبُوا اور لا نہ تقربوا قریب جاؤ اور نہ قریب جاؤ زنا کے بے حیائی کے انہ بے شک وہ کانا ہے فاحشاتا بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے وساء اور برا ہے سبیلا راستہ اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ سابقہ آیات میں اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کا حکم دیا۔ اب ان آیات میں والدین کو اپنی اولاد پر رحمت و شفقت کرنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ لڑکیوں کے متعلق تو ان کا رویہ بہت سنگ دلانہ تھا۔ ایک تو وہ انہیں بوجھ سمجھتے کیونکہ رہزنی اور قضا کی جو ان کے سب سے بڑے وسائل معاش تھے، کمانے کا جو ذریعہ تھا، اس میں لڑکے تو حصہ لیتے لیکن لڑکیاں بڑی ہو کر بھی اس میں ان کا ہاتھ نہیں بٹا سکتی تھیں، اس لیے وہ ان کے لیے ناقابل برداشت بوجھ تھیں۔ ایک اور خرابی جس میں ساری قومیں بری طرح مبتلا تھیں اور اب بھی ہیں وہ بدکاری تھی۔ اس کی قباحت و وقاحت کو صرف دو مختصر فقروں میں بیان فرمایا۔ یہ بڑی بے حیائی کا فعل ہے، وساء سبیلا یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس فعل کا فاحش ہونا کسی صاحب عقل سلیم پر مخفی نہیں، یہ حدیث پاک ہے، اگر ذرا بھی کسی کو خلش ہوگی تو دور ہو جائے گی۔ ایک نوجوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ حاضرین اس کی اس بے باکی پر برافروختہ ہو گئے اور اسے جھڑکنا شروع کیا، لیکن مرشد کامل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے محبت سے اپنے قریب بلا لیا۔ جب وہ قریب ہو گیا تو اسے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا تو فرمایا جس امر کی تم نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کیا تم اسے اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا باخدا ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی ماں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت کیا کہ تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ بولا میں قربان جاؤں ہرگز نہیں، باخدا ہرگز نہیں۔ فرمایا ایسے ہی دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کہ اپنی بہن کے لیے تم پسند کرتے ہو؟ عرض کی باخدا ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح پھپھی خالہ کے متعلق بھی استفسار فرمایا اور اس نے وہی جواب دیا۔ اس حکیمانہ اور شفقت برے انداز سے اس کے سامنے اس فعل کی قباحت کو بے نقاب کر کے رکھ دیا، اور شاید ان سطور کو جو بھی پڑھے گا اس پر اس کی قباحت بالکل آشکارا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اپنا دست ہدایت بخش اس کے سر پر رکھا اور دعا فرمائی، اے میرے خدا اس کا گناہ بخش دے، اس کا دل پاک کر دے اور اس کو بدکاری سے بچا۔ اور اس کے بعد اس شخص نے پھر کبھی اس فعل کا مرتکب کا تصور تک بھی نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں یہ بھی فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ
کہ وہ ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے۔